الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کومنٹس میں بتائیے کہ اس ظالم ملعون لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے نمٹا جا سکے۔ یہ مہر اللہ ملعون نے غریبوں کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اور یہ گلشن گہرام گوٹ ہے، نیو لیاری کے ساتھ ہے، اور اس کا تھانہ سرجانی ٹون تھانہ ہے۔ لوگ در بدر ہو رہے ہیں، مختار کار کے پاس بھی جا رہے ہیں، تھانہ سرجانی ٹون میں بھی جا رہے ہیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ سب اس ملعون مہر اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ملعون لوگ جو ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا دادا پردادا، ان کا بچہ، پورا خاندان اسی کاروبار سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ باپ دادا کھا کے مر جاتا ہے، پھر بیٹا آ جاتا ہے، وہ دوبارہ قبضہ کرتا ہے، پھر اس طریقے سے ایک پلاٹ کو یہ کئی بار بیچتے ہیں۔ پھر وہاں یہ نازل رہتے ہیں، جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا سلسلہ یہ شروع کر دیتا ہے۔ وہاں لوگوں میں یہ ان کے ساتھ یعنی کہ ان کا تو رعب دبدبا تو ہوتا ہی ہے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہی پولیس کے ساتھ مل کر کے مخبری کر کے لوگوں کو جیل میں ٹھسواتے ہیں، اور پھر لوگ اس کے پاس ہی آتے ہیں کہ وڈیرے صاحب آپ میرے بچے کو چھڑوا دیجئے، پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ پولیس کے ساتھ توڑ جوڑ تو اس کا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ ان سے پیسے لیتا ہے اور یہ سلسلہ کاروبار چل رہا ہے۔ روزانہ 2-4 آدمی کو یہ اندر کروا دیتے ہیں اور پھر یہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ تمام گوٹھوں میں یہ لوگ وہی سائیں کر کے اس کو لوگ نوازتے رہتے ہیں، اور ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کے پاس نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ جائیں گے تو تھانے دار اس کی بات ہی نہیں مانے گا، چھوڑے گا نہیں، اس کا اور لمبا کیس کر دے گا کہ سائیں کے تھرو آؤ گے جبھی ہم چھوڑیں گے۔ تو یہ ظلم کا نظام ہے یہاں، ہر گوٹھ میں یہی ہو رہا ہے۔ اللہ والی پہ بھی جا کے دیکھیے، وہ بیچارے کو پکڑ کے پولیس لے جاتی ہے، اور جب تک وہ وڈیرا نہیں آئے گا اس وقت تک وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اور وڈیرا کا کام کیا ہے، بھائی 50,000 روپے دے دو، کچھ اپنے جیب میں کچھ تھانے کے جیب میں۔ یہ کاروبار ان کا زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک گوٹھ میں یعنی کہ ان کی بادشاہت ہوتی ہے، اور اس ظالمانہ نظام کو آج تک یہ ملعون حکومت بھی ختم نہ کر سکی، کیونکہ یہ لوگ اس کے ساتھ بھی ملے ہوتے ہیں۔ اس علاقے کا ووٹ بینک اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو یہ لوگ بھی اس کی خوشامد کرتے ہیں، لیڈر لوگ۔ اسی طریقے سے اللہ ڈینو گوٹھ میں حاجی صاحب نے پلاٹنگ کیا، 2007 میں غریبوں نے پلاٹ خریدا۔ حاجی صاحب کو تو ان کا بیٹا بھتیجا ٹھکانے لگا دیا، ان کو دنیا سے ہی کوچ کرا دیا، اور بعد میں یہ نازل ہو گئے، کیونکہ یہ جب کوئی مرتا نہیں ہے تو یہ مار دیتے ہیں، تاکہ تم نے تو کھا لیا، 20 سال تک کھاتے رہے، 15 سال کھاتے رہے، اب تو ہمیں کھانے دو۔ تو پھر وہ لوگ نازل ہوا، اور ہونے کے بعد یہ لوگ تمام لوگوں کو بے دخل کر دیا، دھمکیاں دینا شروع کر دیا، پیر پگارا کے غنڈے لا کر کے بٹھا دیا، اللہ جانے وہ پیر پگارا کے لوگ تھے بھی کہ نہیں، اور پوری دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا پیر پگارا زندہ باد اور وغیرہ وغیرہ، یہ دھمکیاں دے کر کے سب لوگوں کو بھگا دیا۔ اب غریب آدمی کورٹ میں تو جا نہیں سکتا، عدالت امیروں کے لیے ہے، وہاں تو وکیل بھی ہمارے ایسے ہیں، انصاف کی بات تو کرتے ہیں، لیکن پیسے کے معاملے میں یہ کلائنٹ کا کام تو ہوا ہی نہیں، لیکن جب کلائنٹ حاضر ہوگا تو اس کو نوچتے ہیں گدڑ کی طرح سے، لاؤ پیسے، لاؤ پیسے لاؤ۔ اور وہ بیچارہ چونکہ اب بلیک میل ہو رہا ہے، آدھا پیسہ دے چکا ہے، تو وہ پھر دے دیتا ہے، لیجئے صاحب 2,000 رکھیے، 5,000 رکھیے، اور کام پھر نہیں ہوتا، پھر وہ دوسرا وکیل خود بخود دوسرے وکیل کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کام ہوتا ہی نہیں ہے زندگی بھر۔ اب 2 لاکھ 4 لاکھ کے پلاٹ کے خاطر وہ کیسے 20 سال کیس لڑے گا، آخر میں صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن میں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک زندگی رہے گی اپنا انصاف انشاءاللہ لے کر رہوں گا، اور اس ظالموں سے یہ جنگ جاری رکھوں گا۔ یہ اللہ ڈینو گوٹھ والا ملعون ہے، اور یہ مہر اللہ بھی ملعون، اور اس کا ساتھ دینے والے سارے ملعون اس کے ساتھ ہیں۔ یہ سب منافق لوگ ہیں۔ منافق کی 4 علامات ان میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام آج تک کسی نے بھی لینڈ مافیا کے خلاف بات نہیں کیا، اور نہ کریں گے، کیونکہ یہ علماء کرام بھی اللہ سے کم اور ان ظالموں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔
اور میں نے یقین کیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے. یہ ظالم لوگ نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان. تو میں یہ جنگ انشاءاللہ جاری رکھوں گا، اور آپ لوگ میرے ساتھ دیجئے، کومنٹس میں بتائیے کہ میں اس ظالموں کے ساتھ کس طریقے سے نمٹوں. اور میں ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں جن لوگوں کا پلاٹ قبضہ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. کچھ لوگ رابطے میں آ گئے ہیں اور کچھ لوگ آنا باقی ہیں، تو پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور کارروائی کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.